چاروں ائمہ کی اقتداء کرنے والے لوگ کون ہیں؟ اہل سنت والجماعت. لیکن ہم آج کل اپنے آپ کو کیا کہتے ہیں؟ دیوبندی. تو دیوبندی کو کہتے ہیں. اس کی ایک وجہ ہے. وجہ یہ ہے کہ جب ملاوٹ کسی چیز میں ہوتی جائے نا تو پھر کھری چیز کو بیان کرنے کے لیے ذرا تفصیل کرنی پڑ جاتی ہے. مثال کے طور پر پہلے زمانے میں جب گھر میں گھی ختم ہو جاتا تھا تو خامن کاروبار پہ جانے لگتا تو بیوی صرف ایک لفظ کہتی تھی، جی گھی ختم ہو گیا ہے لیتے آنا. تو گھی کے لفظ سے خامن کو سمجھ آ جاتی تھی میں نے کیا لانا ہے. اللہ کی شان دیکھو، بناوٹی گھی آ گئے. اب بیوی کو تو اصلی گھی چاہیے تھا، ٹھیک ہے نا. لہذا اب جب خامن جانے لگا تو بیوی نے کہا جی دیسی گھی لے آنا. تو دیسی کا لفظ اس کی کیوں لگانا پڑ گیا؟ نکھار کرنے کے لیے. پہلے تو گھی کہتی تھی، اب کیا کہنے لگی؟ تو بھئی دیسی کا لفظ کیوں لگایا؟ تاکہ کھوٹے اور کھرے کے درمیان، اصل اور نقل کے درمیان امتیاز ہو سکے. اب اس کو یہ لفظ لگانا پڑ گیا، یہ مجبوری تھی اس کی. تو اس نے خامن کو کیا کہا؟ جی کیا لے آنا؟ دیسی گھی لے آنا. اب کیا ہوا کہ لوگوں نے وہ دیسی گھی حاصل کرنے کا طریقہ یہ نکالا کہ دودھ کے اندر ڈالڈے گھی ڈال دیے دہی جمانے سے پہلے، اور پھر اس کا انہوں نے جو ہے نا وہ مکھن نکال کے گھی نکالا. تو یہ پھر ملاوٹ والا. تو اب یہ بھی نہیں کہہ سکتے کہ دیسی گھی لانا. اب بیوی کہنے لگی جی اصلی دیسی گھی لے آنا. تو اب اس کو ایک لفظ اور استعمال کرنا پڑ گیا. تو یہ جو لفظ وہ استعمال کر رہی ہے وہ اپنی مجبوری کی وجہ سے کر رہی ہے. کس کے لیے کر رہی ہے؟ اصلی دیسی گھی. کہ ایسا دیسی گھی کہ جس میں ڈالڈا کی ملاوٹ سے نہ گھی نکالا گیا ہو، بسلے دودھ سے ڈائریکٹ گھی نکالا گیا. جس طرح اس عورت کی مجبوری تھی، ہماری بھی یہ مجبوری ہے کہ اتنے فتنے آ گئے ہیں دنیا میں کہ صحیح نشاندہی کرنا مسئلہ بن گیا. لہذا اب کوئی ہم سے جب پوچھتا ہے کہ تم کون ہو اور ہم آگے سے صرف ایک لفظ بتا دیں جی دیوبندی، تو اس دیوبندی کے ایک لفظ سے ہر چیز اس کے اوپر واضح ہو جاتی ہے. ہمیں مزید تفصیل نہیں کہنی پڑ جاتی.